چاہے زمزم کی کھدائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کو اسلام سے پہلے بھی مختلف شرف حاصل رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بنو ہاشم ہی نے زمزم کو جو بند ہو چکا تھا از سر نو کھولا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک دن میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور اس نے کہا طیبہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا طیبہ کیا چیز ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ دوسرے دن میں اپنی خوابگاہ میں آیا اور سو گیا، پھر وہی شخص خواب میں نظر آیا اور کہا مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ اب بھی وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے دن سویا تو پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص زمزم کھودنے کو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا جس کے سوتے کبھی بند نہیں ہوتے، نہ اس کا پانی کم ہوتا ہے، اس کے ذریعے حجاج کو سیراب کیا جاتا ہے۔ پھر خواب ہی میں اس جگہ کی علامت بتائی گئی کہ وہاں ایک کوا چونچ مارے گا، اس کوے کے بازو میں تھوڑی سی سفیدی ہوگی اور یہ جگہ خون اور گندگی کے درمیان ہوگی۔ اس طرح جب زمزم کے محل وقوع کی نشاندہی کر دی گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک سچا اور صحیح خواب ہے، تو دوسرے دن اپنے صاحبزادے حارث کے ساتھ نکلے اور اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ پھر جب کنویں کے اوپر کی چٹان نظر آئی تو خوشی کے مارے عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ عبد المطلب اپنی منزل مقصود کو پا گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ چونکہ یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس لیے اس میں ہمارا بھی حق ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس میں شریک کر لو۔ عبد المطلب اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور کہا کہ یہ معاملہ خاص طور پر مجھے ہی سپرد کیا گیا ہے، مگر قریش مصر ہو گئے کہ ہم لوگ یوں ہی اپنے حق سے دستبردار نہ ہوں گے، یہاں تک کہ ضرورت پڑی تو تم سے لڑنے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا پھر میرے اور اپنے درمیان کسی کو حکم بنا لو۔ قریش نے اس کے لیے بنو سعد بن حزیم کی ایک کاہنہ کا نام پیش کیا۔ یہ شام کے بالائی علاقہ کی ایک خاتون تھی۔ عبد المطلب نے بھی اپنی طرف سے آمادگی ظاہر کر دی، چنانچہ وہ اور ان کے ساتھ عبد مناف کے ایک شخص اور قریش کے دوسرے تمام قبائل سے ایک ایک شخص شام کو روانہ ہوئے۔ یہ ریگستانی علاقہ تھا، چنانچہ حجاز و شام کے درمیان ایک ایسے ہی مقام پر عبد المطلب اور ان کے رفقا کا پانی ختم ہو گیا۔ یہ لوگ تشنہ لب اور سخت پیاسے تھے۔ انہوں نے بعض دوسرے قبائل قریش سے پانی کی خواہش کی، مگر ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ کہیں ایسی ہی حالت سے ہم خود دوچار نہ ہو جائیں۔ عبد المطلب نے رفقا سفر سے دریافت کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا آپ کی جو رائے ہو۔ عبد المطلب نے کہا ابھی چونکہ تمہارے جسم میں قوت موجود ہے، اس لیے ہر شخص اپنی قبر خود کھود لے، پھر جب پیاس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو دوسرے اہل قافلہ اس کو دفن کر دیں۔ چنانچہ اسی تجویز پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کھودی اور موت کا انتظار کرنے لگے، مگر عبد المطلب کو اس پر اطمینان نہ ہوا اور کہا یہ تو اپنے آپ کو خود ہی موت و ہلاکت کے حوالے کر دینا ہے، ہمیں تلاش جاری رکھنی چاہیے، ممکن ہے کہ کہیں پانی مل جائے، لہٰذا آگے چلو۔ چنانچہ سبوں نے سواری تیار کی۔ دوسرے قبائل کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور سوار ہو گئے۔ پھر جیسے ہی اونٹنی ان کو لے کر آگے بڑھی، اس کے کھر کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اترے، پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ پھر دوسرے قبائل قریش کو بھی اس پانی سے استفادہ کی دعوت دی۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر کہہ اٹھے عبد المطلب خدا نے ہمارے مقابلے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم زمزم کے سلسلے میں تم سے نہیں لڑیں گے، بلکہ جس خدا نے تم کو ریگستان میں پانی عطا کیا ہے اسی نے تم کو چاہے زمزم سے بھی سرفراز کیا ہے، تم سلامت و عافیت کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اس طرح عبد المطلب اور ان کے رفقا واپس آ گئے اور کاہنہ تک جانے کی نوبت نہیں آئی۔